آیا جا سکے اور ہماری پالیسی افغانستان سے متعلق دنیا کے ساتھ ہے. فرق صرف یہ ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن آج یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا پولیٹیکل سولوشن ہونا چاہیے اور ہم سمجھتے ہیں پریزیڈنٹ بائیڈن بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. صرف یہ ہے کہ پاکستان یہی بات آج سے سالوں پہلے کہہ رہا تھا اور پرائم منسٹر عمران خان 2007 سے یہ بات کہہ رہے تھے اور پاکستان میں اوور آل بھی ایک جو ہماری رائے تھی وہ یہی تھی کہ آپ ایک پولیٹیکل سولوشن کی طرف بڑھے. فرق یہ ہے کہ پاکستان اتنا نقصان ہونے سے پہلے یہ توجہ دلا رہا تھا, امریکہ اور باقی ممالک اتنا نقصان ہونے کے بعد یہ بات کر رہے ہیں. بات وہ صحیح کر رہے ہیں, ہمارا صرف یہ ہے کہ ہم پہلے یہ بات کر رہے تھے اور تو ہمارا کوئی فرق نہیں ہے. اور ابھی بھی جو پاکستان کی پالیسی یہ ہے کہ ہم ایک عام افغان کو ایبنڈن نہیں کر سکتے, ہم انہیں چھوڑ نہیں سکتے. اور ایک عام افغان جو ہے اس کی جو اس وقت زندگی ہے اس کو بھی وہی اہمیت حاصل ہے جو کہ ان لوگوں کو حاصل ہے جو کہ افغانستان سے ابھی باہر ایویکیویٹ ہوئے ہیں. ہم نے تو پوری مدد کی ہے ایویکیویشن میں. آپ نے دیکھا ہے جو غیر ملکی کابل میں پھنس گئے تھے ان کو باہر نکالنے کے لیے جو PIA نے جس قسم کی کنٹریبیوشن کی, ہمارے سفارت خانے نے جو کوشش کی, پھر میڈیا کے لوگ جو وہاں پہ پھنس گئے تھے ان کے لیے وزارت اطلاعات نے, منسٹری آف انفارمیشن نے, اور جو ہمارا وہاں پہ کابل میں پریس سیکشن ہے, جو the contributions Pakistan have made to evacuations are immense and we will continue that. Today our borders are open, our air border is open. We want all the people who are stuck there, who in foreigners stuck in the Kabul, we are ready to help them, we are helping them and we will continue this effort. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہنا کہ جو کابل میں باقی لوگ ہیں ان کی ہم پرواہ نہ کریں یہ مناسب نہیں ہے. سو ہمارے لیے both sections of Afghanis and both sections of the people, one who want to leave Kabul, we are facilitating them, and those who are left behind are also important. And we want work to engage with Taliban authorities so that both sections can be taken care of. اگر ہم یہ کہیں کہ جو افغانی پیچھے رہ گئے ہیں ان کو ہم ایبنڈن کر دیں گے, ان کو ہم چھوڑ دیں گے, اس کے نتیجے میں افغانستان میں عدم استحکام پیدا ہوگا اور یہ دنیا کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ یہ خلا رہے. اور ہماری کوشش اس لیے ہے, ابھی برطانیہ کے وزیر خارجہ یہاں پہ تشریف لائے تھے, اس سے پہلے جرمنی کے وزیر خارجہ یہاں پہ تشریف لائے, وزیر اعظم پاکستان کی تقریباً 1 درجن سے زیادہ غیر ملکی جو ہمارے لیڈر ہیں, بین الاقوامی لیڈرشپ ہے, اس سے بات چیت ہوئی ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کی تقریباً 1.5 درجن سے زیادہ وزرائے خارجہ سے بات چیت ہوئی ہے. اور ہمارا نقطہ نظر یہی ہے کہ آپ افغانستان کو تنہا نہ چھوڑیں اور افغانستان کی اتھارٹیز کے ساتھ ایک قریبی رابطہ ضروری ہے تاکہ ہم ایک ایسی حکومت کی طرف آگے بڑھیں جس میں افغانستان کے تمام جو لسانی گروپ ہیں, تمام جو ایتھنک گروپس ہیں وہ شامل ہوں تاکہ افغانستان میں استحکام آ سکے. اور مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ہندوستان جو ہے وہ پاکستان کی ان کوششوں کے اوپر کیوں تنقید کر رہا ہے. ہندوستان کا افغانستان سے کوئی تعلق نہیں, ان کی تو 1 انچ بارڈر بھی افغانستان سے نہیں ملتا. لیکن آج کل جو ہے جب میں انڈین میڈیا کو اگر مانیٹر کریں تو یوں لگتا ہے کہ افغانستان جو ہے وہ ہندوستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. آپ اپنا کام کیجئے, آپ کے UP کے الیکشن آ رہے ہیں, آپ وہ الیکشن لڑیے. آپ افغانستان کے اوپر توجہ کر کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہ افغانستان سے آپ کا کبھی کوئی تعلق تھا, نہ ہے اور نہ ہی ہوگا. ہماری جو افغانستان کی جو پالیسی ہے وہ بڑی واضح ہے اور وہ پالیسی یہ ہے کہ افغانستان میں استحکام ہونا چاہیے اور ہندوستان کا افغانستان میں کوئی کردار نہیں ہے, کیونکہ جب بھی ہندوستان کو رول دیا گیا ہے انہوں نے افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف ٹیررزم کے لیے استعمال کیا ہے. اور یہ ایک ایسا سمجھیے کہ ایکشن ہے جس کو ہم میں بالکل بھی قبول نہیں ہے اور ہم ہندوستان کو قطعی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کر سکے. تھوڑا سا
ڈومیسٹک پالیٹکس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں. اپوزیشن کے ہم نے پرائم منسٹر صاحب نے جو لوگ اور شامی صاحب بھی اس کے اوپر بڑا زور دیتے رہے ہیں ماضی میں کہ حکومت کو اپوزیشن سے روابط بنانے چاہیے اور بات کرنے چاہیے. ہم نے الیکٹورل ریفارمز کے اوپر اپوزیشن سے بات چیت کی, ہم نے انہیں دعوت دی کہ آئیے بات کریں. ای وی ایم کے اوپر ہم نے ان سے کہا کہ آئیے بات کریے, اپنی کمیٹی میں نام دیجیے. 3 مہینے گزرنے کے بعد ابھی تک اپوزیشن کی طرف سے کوئی نام اسپیکر کو موصول نہیں ہوئے. اس کے بعد ہم نے الیکشن کمیشن میں ممبران کی تقرری کے لیے نام دیے, اس کے اوپر ابھی تک اپوزیشن جو ہے وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. اسی طریقے سے باقی کسی مسئلے کے اوپر اپوزیشن کی کوئی رائے نہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب ہوں, بلاول ہوں, فضل الرحمان صاحب ہوں, مریم بی بی ہوں, یہ سارے ایک چوں چوں کا مربع بن گئے. کسی کو پتہ نہیں ہے کہ دوسرے کی رائے کیا ہے, دوسرے کو پتہ نہیں ہے تیسرے کی رائے کیا ہے. پارٹیوں کے اندر بھی ایک بہت زیادہ لڑائی جاری ہے. پی ایم ایل این میں تو ٹاس ہو رہا ہے کہ اس ہفتے شہباز شریف صاحب قیادت کریں گے, اگلے ہفتے مریم کریں گی. پھر ٹاس ہوتا ہے, پھر پتہ چلتا ہے شاید خاقان نواسی صاحب کی باری آ گئی ہے, اور پھر چوتھے پھر پتہ چلتا ہے کہ نواز شریف صاحب خود ہی قیادت کریں گے. سو پی ایم ایل این کے اندر ایک اپنی بہت بڑی لڑائی جھگڑا فساد جاری ہے. وہ طے ہوگا تو وہ آگے بڑھیں گے. پی ڈی ایم پہلے ہی ٹوٹ چکا ہے, اور اس وقت جو اس سارے کھیل میں جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ کوئی سنجیدہ بات جو ہے وہ اپوزیشن کی طرف سے نہیں آتی. چاہے وہ الیکٹورل ریفارمز کا معاملہ ہو, چاہے وہ پی ایم ڈی اے کا معاملہ ہو, چاہے وہ اور کسی لیجسلیشن کا معاملہ ہو. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن کی طرف سے کبھی کوئی سنجیدہ گفتگو جو ہے وہ اس ضمن میں نہیں کی گئی ہے, اور ہم انتظار کریں گے, بہرحال اس کو دیکھیں گے. شکریہ. یہ بتائیے گا جو صاحب کی جو ہمارے چیف تھے, ڈیلیگیٹ چیف, کوئی تجاویز سے ہے ہمارے پاس پاکستان کے پاس, یا یہ ایک ابتدائی صورتحال کو جانچنے کی کوشش ہے؟ دیکھیں, ابتدائی صورتحال کو جانچنے کی کوشش ہے. تجاویز تو ہماری پبلک ہے. ہم جس طرح سے پہلے ہی ہم بات کر چکے ہیں, وہ تجاویز تو ہمارا جو فارن آفس ہے وہ پہلے ہی لیڈ کر چکا ہے, وہ بتا چکا ہے کہ ہم ایک انکلوسیو حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں. جو طالبان کی حکومت کی ریکگنیشن کا معاملہ ہے وہ ہم تنہا فیصلہ نہیں کرنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ ریجنل ممالک اور عالمی طاقتوں کے ساتھ مل کے جو ہے وہ ہم اس میں آگے بڑھیں, اور افغانستان کے استحکام کے لیے ہم جو کچھ کر سکیں گے وہ انشاءاللہ ہم کریں گے. بھارت کی جانب سے پہلے بھی یہ تسلیم کیا گیا کہ پاکستان کو فیٹ اپ کی جو گرے لسٹ ہے اس میں رکھنے کے لیے انہوں نے پروپیگنڈا کیا, اور اب دوبارہ سے وہ ویسی ہی کوششیں کر رہے ہیں کہ پاکستان کو جو ہے وہ عالمی سطح پر تنہا کیا جائے, اور یہ ثابت کیا جائے افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ پاکستان کروا رہا ہے. پاکستان اس حوالے سے کیا حکمت عملی اپنائے گا کہ بھارت کا جو پروپیگنڈا ہے اس کو ختم کیا جا سکے؟ ہم نے جو حکمت عملی اپنائی ہے اس کے نتیجے میں افغانستان کے اندر اربہ ڈالر لگا کے بھی آج ہندوستان تنہا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو ٹیکس پیئر ہے ہندوستان کا, اس کو پوچھنا چاہیے کہ وہ پیسہ جو انہوں نے نریندر مودی کو دیا وہ پیسہ انہوں نے افغانستان میں کیوں ضائع کیا. اور آج جو بھارت کی لوک سبھا ہے, میں اس کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ بھارت کے عوام کے اگر نمائندہ ہیں اور صحیح نمائندہ ہیں تو اپنی حکومت سے پوچھیں کہ وہ اربہ ڈالر جو بھارت کے غریبوں کے اوپر لگنے چاہیے تھے وہ انہوں نے افغانستان میں کیوں ضائع کیے. مغرب کو کیسے کنونس کریں گے؟ مغرب کنونس ہے. آج تو مغرب وہ بات کر رہا ہے جو ہم کر رہے تھے. ہم کہہ رہے تھے پولیٹیکل سولوشن ہونا چاہیے افغانستان کا, آج پورا ویسٹ کہہ رہا ہے پولیٹیکل سولوشن ہونا چاہیے. ڈیوائڈ ہے انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے نا طالبان کے حوالے سے. برطانیہ کی بھی آج اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ بالکل جو ہے وہ اس کو ہم تسلیم نہیں کر رہے اور آپ لوگ بھی نہ کریں. تو کیا انڈیا کا بھی ایک پریشر ہے؟ تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کیا آئندہ دنوں میں جو ہے اس کے یہ بھی بتا دیجیے کیا جنرل فیاض اپنے کاؤنٹر پارٹ سے مل کے ان کی ملاقات کابل میں حکومت سازی میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے؟ دیکھیے, حکومت سازی افغانستان کے عوام کا کام ہے, وہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم انہیں بتائیں کہ آپ نے حکومت سازی کیسے کرنی ہے. ہمارا صرف یہ ہے کہ ایک ریجنل طاقت کی حیثیت سے ہمارا ایک رول ہے, اور جیسے ترکی کا رول ہے, جیسے روس کا رول ہے, جیسے چائنا کا رول ہے, جیسے ایران کا رول ہے, ایسے ہی ہمارا بھی ایک بڑا رول ہے. ہمارا رول اس لیے باقیوں سے زیادہ ہے کہ ہماری ایک 2700
کلومیٹر جو ہے وہ سرحد افغانستان سے ملتی ہے، لیکن حکومت بنانا تو افغانستان کے عوام کا ایک اپنا حق ہے اور اپنا ان کا ایک میکینزم ہے. ہم صرف افغانستان کے استحکام کے لیے اپنا کردار جو ہے وہ ادا کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. چوہدری صاحب، یہ اپنا کوئی علی گیلانی صاحب کی یادگار قائم کریں وہاں اسلام آباد میں. یہ بڑی اچھی تجویز ہے آپ کی، اور انشاءاللہ سری نگر ہائی وے کے اوپر تجویز پیش کرتے ہیں کہ علی گیلانی صاحب کی ایک یادگار قائم کریں. ٹھیک. اور دوسرا میں جو ہمارے ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب کی طبیعت خراب ہے، ان کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں کہ اللہ ان کو صحت